کوثر اہل جفا میں، تیرا دے دے ہر صف امام میں دوسرا پر دولا کا نر غدا حسین ابن علی پر، دولا کا نر غدا حسین ابن علی پر، ہاں غازیوں گھر خاک میں زہرا کا میلاد ہو، رہوار سے خورشید امامت کو گرا دو، دور اس کے پیاسے کا لہو جلد بہا دو، شبیر کا سر کاٹ کے زینب کو دکھا دو، محبوس کرو عابد آوارہ وطن ہو، بلوے میں نکالو شہ بے کس کی بہن کو، بلوے میں نکالو شہ بے کس کی بہن کو، دعویٰ کے شجاعت کا تو ہمت کو نہ ہارو، لو تیر پہ سر احمد مختار کو مارو، سید کا نبی زادے کا سر تن سے اتارو، فرماتے ہیں شہ کیا میری تفسیر سے یارو، پیاسا ہوں مسافر ہوں غریب الغربا ہوں، اللہ ہے شاہد کہ میں بے جرم و خطا ہوں، اللہ ہے شاہد کہ میں بے جرم و خطا ہوں، اب رحم کرو حق سے سوا ہو چکی بیداد، جو گھر کا لوٹا ہوا سے کیوں کر دے ہو برباد، سب مر گئے بھائی نہ بھتیجے ہیں نہ اولاد، سن لو میری غربت پہ نبی کرتے ہیں فریاد، پانی ہے جو ایذائے ستام، امت بد سے روتے ہوئے نانا نکل آئے اہل حد سے، روتے ہوئے نانا نکل آئے اہل حد سے، تنہا پہ ستم تنگے سمجھتے ہیں سپاہی، کس جرم پہ بربادی سادات چاہی، گر قتل ہوا دل بر مگن بھوپ دلاگی، آ جائے گی بیواری سورانڈوں پہ دباہی، تم لوگ آماد ہو گئے
حلق پر جب خنجر برآ نام سے محمد کو نہ لوٹے کوئی اس آن تم سب سے وصیت ہے ماں میں ازل کے برباد نہ ہو بیٹیاں زہرا و علی کی برباد نہ ہو بیٹیاں زہرا و علی کی یہ کہہ کے جھکا شاہ پہ جب شام کا لشکر گھر آ گئے کھینچے ہوئے تیغوں کو ستمگر ایک خشک گلا اور کئی ظلم کے خنجر 2 لاکھ ستمگر اور اکیلے شہ صفدر تلواروں سے مجروح جو ہونے لگے مولا خیمے کی طرف دیکھ کے رونے لگے مولا خیمے کی طرف دیکھ کے رونے لگے مولا امڑے چلے آتے تھے سواروں کی رسالے تیرے کبھی چلتی ہیں بدن پر کبھی بھالے محزون کونین کلیجے کو سنبھالے چلاتی ہے کوئی میرے سید کو بچا لے فریاد کو یا فاطمہ سر ننگے کھڑے ہیں لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بے ادب و عابد شاہد کو نہ مارو معصوم کو مظلوم کو مسافر کو مارو حاجی کو نمازی کو مسافر کو نہ مارو ہے میرے تربت کے مجاور کو نہ مارو اب رحم کرو دوش مر کے باقی پر تھامو کوئی گرتا ہے میرا لال زمین پر تھامو کوئی گرتا ہے میرا لال زمین پر جب لٹ گیا زہرا کا چمن دشت بلا میں شامل ہوا پیاسوں کا لہو خاک شفا میں کوئی نہ رہا فوج ماں میں دوسرا میں بس بنا کہ جس کو اردو شام لے گئے شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام تا حشر یوں
ہوتی رہے ظفر فرش عزائے سبتے پیمبر تجھے سلام فرش عزائے سبتے پیمبر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام جلتی زمین پہ لاشیں بے سر تجھے سلام کربو بلا کے ماہ منور تجھے سلام. ڈیوٹی لگ گئی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. صلى على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. آمين يا رب العالمين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. عزیزان گرامی، آج آپ نے وقت پر مجھے ٹائم دے دیا اور یہ اچھا ہے. یعنی جو سلسلہ شروع سے ہے وہ آخر تک اس کو اسی طرح سے چلنے دیا کیجیے اور سب لوگوں کو یہی چاہیے. اور باقی جو دیگر اضافی جو کام ہمارے بڑھ جاتے ہیں ان 5 6 7 8 9 اس تاریخ میں، اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سب رسمی چیزیں ہیں. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ شرعاً یہ غلط ہو گیا اور وہ صحیح ہو گیا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جس میں ہمیں اپنے چھوٹوں کے جذبات کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ایک کتابی علم ہوتا ہے جو کتابوں میں پڑھ کر آدمی سیکھتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ اس کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتابی زندگی جو ہے، کتاب حیات ہماری، یعنی یہ تجربہ، زندگی کا جو تجربہ ہے، جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات مان لیجئے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے اردو نہیں سیکھا ہے پڑھنا، عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے، ہندی نہیں جانتے، پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیا ہے آپ کو نا، دماغ تو دیا ہے نا، دماغ دیا ہے نا، دو آنکھیں تو دی ہیں آپ کو نا، دو کان دیے ہیں نا، تو آنکھوں کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے دیکھا، کان سے جو کچھ آپ نے سنا، تو کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا، اور اس کے بعد دماغ سے سوچنا، دیکھنے اور سننے کے بعد اگر آپ نے دماغ کے کمپیوٹر کو مصرف میں آپ نہیں لائے تو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن دیکھ کر سن کر اگر دماغ کو بھی آپ کام میں لائیں گے تو بغیر کتابوں کے پڑھے لکھے آپ عالم ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ آج نہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے شعراء، غالب اور میر اور اقبال اور میر انیس اور مرزا ظفیر، یہ بڑے بڑے شعراء پڑھے لکھے لوگ تھے۔ کبیر نے کتنا پڑھا تھا؟ کبیر داس کا نام سنا ہے نا؟ کبیر داس کتنے پڑھے لکھے تھے؟ یا اور بھی انہی کے ٹائپ کے اور بھی کچھ ہندی شعراء ہیں، ایک رحیم ہے، یہ سب لوگ کبھی گزرے ہیں۔ ایک شاعر ہندی کا کہتا ہے، درود پڑھیے تو ذرا سا، ان پڑھ شاعر کہتا ہے کہ سادھو ایسا چاہیے جیسا سوکھ سبھاؤ، سادھو ایسا چاہیے جیسا سوکھ سبھاؤ، سار سار کے گہی رہے تھوتھا دے اڑائے۔ کیوں ہے احتشام؟ ایک دم جاہل آدمی جو کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا کہہ گیا؟ پڑھنے لکھنے کی لکھنا نہیں آتا اور پڑھنے نہیں آتا اور دماغ تو ہے نا۔ صلوات پڑھنے تو ہندی میں اس نے کیا کہا ہے، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ سادھو ایسا چاہیے جیسا سوکھ سبھاؤ، سادھو یعنی بلند کردار آدمی، بلند مرتبہ آدمی وہی ہے، اس کو ویسا ہونا چاہیے کہ جیسے سوپ کا سبھاؤ ہوتا ہے۔ سوپ کا سبھاؤ کیا ہے؟ سار سار کے گہی رہے تھوتھا دیے اڑائے، یعنی جو موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں ان کو وہ محفوظ رکھتا ہے، اور جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں انہیں اڑا دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اس مثال کو اگر اپنے سامنے آپ رکھیں تو اسی سے آپ اپنا نالج بڑھا سکتے ہیں۔ مجلس میں آئیے، بیان سنیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا بیان گوٹا ہی گوٹا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم خطبہ، ہم ذاکرین، ہم لوگ جو بیان دیتے ہیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ سارے کا سارا بیان پرمغز ہو، سب بھاری بھرکم ہو، سب وزنی ہو۔ کچھ اس میں ہلکے پھلکے بیانات بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں، تو جو نامناسب ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، جو بہتر ہیں انہیں لے لیجئے۔ سار سار کے گہی رہے تھوتھا دیے اڑائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لوگ یہ کہہ کر دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ صاحب ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں آتا۔ ارے دماغ تو اللہ نے دیا ہے، آنکھیں تو دی ہیں، کان تو دیے ہیں، زندگی کا تجربہ تو ہے۔ زندگی کا تجربہ، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کی عقل بھی پختہ ہوتی ہے۔
تو میں نے اب تک وہ کتابوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کے تجربے میں جو سیکھا ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، کس ارادہ لیجیے آپ کا گھٹا کے اور اپنا ہم نے بڑھا لیا، یعنی تقریر ہم 1 گھنٹہ کریں، نوحہ آپ 10 منٹ میں ختم کر دیجیے، ایسا ہم لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے، لیکن کہنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جس طرح میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پوری بات سنانے کے لیے مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، تو اس نوحہ خاں کا بھی تو حوصلہ ہوگا کہ کم سے کم ہمیں 2 نوحے پڑھنے چاہیے اور ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو فرار کر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ مجلس پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ادھر سے جائیں گے اور کچھ لوگ ادھر سے آئیں گے، وہ ان کی پسند ہے، جو بعد میں آئیں گے نا ان کی نوحہ پسند ہے، اور جو جائیں گے ان کی تقریر پسند ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ اب بہت زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، یہ باتیں اتنا کہنا ضروری تھی کہ ہر ایک کو شامل کر کے ساتھ میں لے کر چلا جائے تو بہتر ہے۔ اب آپ میں سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، تل ملا رہے ہوں گے اندر ہی اندر سے کہ موضوع کہاں چلا گیا، اور پھر کہیے گا کہ ٹائم ختم ہو گیا، اتنا ٹائم تو اسی میں نکل گیا، تو اسی میں سب کو لے کے چلنا ہے نا، یہ ساری چیزیں اتنا بھی بیان کرنا ضروری تھا تاکہ ذرا سا ماحول بن جائے۔ ایک بار بلند صلوات پڑھ میں نے ایک دن عرض کیا تھا اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ اس آیت میں یہ جو لفظ ذبح عظیم ہے کہ ہم نے ان کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا، تو ذبح عظیم کی تحریف یوں کی گئی کہ ذبح عظیم سے مراد وہ جانور ہے کہ جو ذبح ہوا تھا، جناب اسماعیل کے بدلے میں جو جانور ذبح ہوا تھا وہی ذبح عظیم ہے۔ یہ حرکت صرف اسی ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن میں جا بجا جہاں جہاں پر بھی اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں آیات ہیں، ان میں معنوی تحریف کی گئی ہے۔ وہ ایک مشہور و معروف آیت ہے آیہ مودت، آیہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حکم خدا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اب امت سے کہہ دیں کہ میں تم لوگوں سے سوا اس کے اور کوئی اجرت بدلہ عوض نہیں چاہتا رسالت کا کہ تم قربہ سے محبت کرو۔ 1 گھنٹے کا یہ میرا بیان ہے، اگر میں پڑھوں نا تو 1 گھنٹہ صرف اسی میں لگ جائے گا، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے، آیہ مودت میرا عنوان نہیں ہے، بس اتنا سن لیجئے، اس میں سے تھوڑا سا تبرکاً صلوات پڑھ کر اس آیہ کریمہ میں جو لفظ قربہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم لوگوں سے، رسول امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ اپنی رسالت کا نہیں چاہتا سوا اس کے کہ تم لوگ قربہ سے محبت کرو۔ اب قربہ کا اردو میں معنی کیا ہوگا؟ تو ترجمہ آپ دیکھیے گا تو ننکو بھائی نا یہ سب نہیں چلے گا بھائی، نا نہیں چلے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ابھی تو رات بھر جاگنا ہے، بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ الا المودۃ فی القربى جو ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں امت سے کہ میں تم لوگوں سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم لوگ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی رسول کے قرابت داروں سے محبت کرنا یہ اجر رسالت ہے، یہ قرآن کی آیہ مودت کا یہی مطلب۔ لیکن لفظ قربہ کو جب آپ دیکھیے گا تو ماشاءاللہ یہاں پر طالب علم آ گئے، یہ ماشاءاللہ سے ہونہار طالب علم ہیں، ان کی نگاہ میں ہوگا کہ جس طرح سے ہر زبان میں قواعد ہوتے ہیں، گرامر، ہر زبان میں گرامر ہے نا، گرامر یعنی قواعد، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، تو عربی میں بھی ہے۔ گرامر کے اعتبار سے یہ قربہ جو ہے یہ افضل التفضیل اس کو کہتے ہیں، افضل التفضیل،
اب آپ کے لیے تھوڑا بھاری پڑے گا لیکن ان لوگوں کے لیے آسان ہے۔ افضل تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اکبر اور ایک لفظ ہے کبرا، تو اکبر کا مطلب ہوگا سب سے بڑا۔ اللہ کو آپ کہتے ہیں نا اللہ ہو اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ اکبر جو ہے یہ افضل التفضیل ہے، لیکن مذکر کے لیے، مردوں کے لیے ہے۔ اکبر جو ہے مذکر کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، یعنی کوئی ایسا مرد جو سب سے بڑا ہے، مذکر ہے اور سب سے بڑا ہے تو اس کو اکبر کہا جائے گا۔ لیکن اگر مؤنث ہے تو اس کو کبرا کہا جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، یعنی جو معنی اکبر کا ہے وہی کبرا کا ہے، دونوں کا معنی سیم ہے، دونوں کا معنی برابر ہے۔ لیکن اگر مرد ہے اور بڑا سب سے ہے تو اس کو کہیں گے اکبر، اور عورت ہے سب سے بڑی ہے تو اس کو اکبر نہیں کہا جائے گا، اس کو کبرا کہا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے کسی مرد کا نام کبرا نہیں سنا ہوگا۔ ہے کسی مرد کا نام کبرا؟ نہیں، اکبر ہے۔ اور کسی عورت کا نام آپ نے اکبر نہیں سنا ہوگا۔ مرد ہے تو اس کو اکبر کہیں گے، عورت ہے تو اس کو کبرا کہیں گے، یعنی یہ افضل التفضیل ہے۔ سب سے بڑا مرد ہے تو اکبر، سب سے بڑی عورت ہے تو کبرا۔ تو اور اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک لفظ ہے اعظم اور ایک لفظ ہے عظما۔ اعظم کے معنی بھی سب سے بڑا اور عظما کے معنی بھی سب سے، بولو بڑی، بڑا نہیں بڑی بولو نا، اردو میں تو مذکر مؤنث جانتے ہی ہوگے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعظم کا معنی سب سے بڑا اور عظما کا معنی سب سے بڑی۔ اعظم مذکر کے لیے ہے اور عظما مؤنث کے لیے ہے۔ اسی صورت سے یہ لفظ ہے اقرب، الف قاف رے اور بے، عین والا اقرب نہیں، ورنہ پھر ہم کو جھاڑنا پڑے گا، ہم کو جھاڑنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ بابا بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ سمجھ گئے عین قاف رے اور بے سے جو اقرب ہے ان کا معنی وہی ہوتا ہے۔ ہاں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور الف قاف رے بے، الف سے اقرب، اقرب کا مطلب سب سے زیادہ قریب۔ اکبر معنی سب سے بڑا، اعظم معنی سب سے بڑا، اقرب معنی سب سے قریب۔ تو اقرب کا بھی تو کوئی مؤنث ہوگا، تو جس طرح سے اکبر کا مؤنث ہے کبرا اور اعظم کا مؤنث ہے عظما، اسی صورت سے اقرب کا مؤنث ہے قربا۔ اب میں اپنی بات آسانی سے آپ تک پہنچا دوں گا۔ اقرب سب سے زیادہ قریب مگر مرد، اور قربا سب سے زیادہ قریب مگر کوئی خاتون۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اس آیے کریمہ میں کیا ارشاد ہوا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے اور کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی مودت و محبت کو کوئی خاتون عورت ہے اس کے حوالے کر دو جو پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ چلو پڑھنے وہ خاتون، وہ عورت جو خدا سے بھی قریب ہے، رسول خدا سے بھی قریب ہے، اور خاتون ہے، عورت ہے، مؤنث ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ تم لوگ اپنی مودت کو، اپنی محبت کو اس خاتون کے حوالے کر دو جو اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب ڈھونڈو، تلاش کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اتنا دماغ کام نہیں کرتا کیوں افتخار بھائی؟
کیوں میرے بھائی ننکو بھائی اتنا دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں کی کیا ضرورت ہے کہ لکھنے نہیں آتا اور پڑھنے نہیں آتا؟ ارے مجالس کا فیض ہے، اتنا تو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب، رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ کون سی عورت ہے جو اللہ کی بھی پیاری ہے، رسول خدا کی بھی عزیز؟ نہیں معلوم ہے؟ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے، اس خاتون کے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے، حدیث کے ساتھ تو سنتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے پڑھنے اور لکھنے کی؟ حدیث کے ساتھ سنتے ہیں نا، صرف غور کیا کیجئے، سنا نہ کیجئے، دماغ کا کمپیوٹر بھی مصرف میں لایا کیجئے۔ حدیث کے ساتھ میں جب جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگارا یہ کون لوگ زمین کے اوپر ہیں جو اس چادر کے اندر ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم فاطمہ تو چلا پڑھنے محمد پہلا نام کس کا لیا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو جناب فاطمہ زہرا قریب ہے۔ صلوات اور اللہ رسول کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو وہ حدیث آپ کو یاد ہونا چاہیے جو برابر علماء پیش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے یا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر سے بڑھ کر بھی کوئی قریب ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اس آئے مودت میں کیا ارشاد ہوا کہ تم لوگ اپنی مودت و محبت کو قربا کے حوالے کر دو، وہ خاتون کے جو اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی مال آپ کسی کے حوالے کر دیں گے، دھیان میری طرف رکھو بیٹا، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں دھواں دینے کی چابی۔ چلو پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پھر کاہے کے لیے محنت کریں؟ چلو پڑھنے محمد والے محمد۔ بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ بھی میری بیماری ہے۔ دیکھو سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ارے بولو کوئی سہارا دینا بھائی، آپ ہی بھول گئے۔ اچھا درود پڑھیے محمد والے محمد۔ جو پیغمبر سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ہاں یاد آ گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی مودت کو قربا کے سپرد کر دو، قربا کے حوالے کر دو۔ قربا وہ کہ جو اللہ اور رسول کی پیاری ہو، سب سے زیادہ قریب ہو، اللہ سے بھی اور رسول سے بھی، اس کے حوالے کر دو۔ اپنا مال اگر آپ کسی کے سپرد کر دیں، کسی کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کے پاس رہے گا، تو جب بھی توجہ چاہتا ہوں، جب بھی اس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو جس کو حوالے کیا ہے اس کے پاس جانا پڑے گا نا، کہ اپنی فلاں چیز میں نے آپ کو دیا تھا ذرا سا دے دیجئے۔ اب اگر جس کے حوالے آپ نے کیا ہے وہ دے دے تو دے دے، اور نہ دے تو آپ زبردستی لے نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ذرا پڑھیے محمد والے محمد پر۔ خدا کرے کہ میرا دماغ کام کرتا رہے، میں جو بار بار بچوں کو ڈانٹ دیتا ہوں کہ خلل نہ ڈالو، اسی وجہ سے عزیزان گرامی آپ کی چیز تھی، آپ نے حوالے کر دیا اس آیت کی روشنی میں کہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اپنی مودت و محبت کو قربا کے حوالے کر دو۔ ہم نے قربا کے حوالے کر دیا جناب فاطمہ کے، یہ یاد رہے وہی ہیں، ان کے حوالے کر دیا۔ اب اپنا مال آپ نے جس کے حوالے کر دیا، اب آپ کے پاس نہ رہا، اب ضرورت پڑے گی تو اسی کے پاس جائیے گا نا۔ اگر وہ دے دے تو فابہا،
اور نہ دے تو آپ زبردستی لے نہیں سکتے اس آیت کی روشنی میں، اس لیے کہ دے چکے، یہ اجر رسالت ہے، جب دے دیا تو زبردستی نہیں لے سکتے ہیں، دے دیا، اگر وہ اپنی خوشی سے دے دے مانگنے پر تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری کامل محبت اور مودت اور عقیدت کو زہرا کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اپنے بیٹے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت تو وہاں چلی گئی ہے، محبت تو ان کے حوالے کر دیا ہے، ان کے پاس ہے۔ آپ اپنے بھائی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ماں سے اور باپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو محبت تو زہرا کے پاس ہے۔ اب ان کے پاس جانا ہوگا نا، ان سے مانگنا ہوگا نا کہ بیٹے کی محبت، ماں باپ کی محبت، بھائی کی محبت، سماج کی محبت، معاشرے کی محبت، دوستوں کی محبت ہمیں چاہیے۔ اگر زہرا دے دیں تو لے لیجئے، نہ دیں تو زبردستی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، ساری عقیدت و محبت کو ہم نے معصومہ کے حوالے کر دیا۔ اب جتنی محبتیں ہوں گی ان سے لے کر آپ محبت کر سکتے ہیں، یعنی اگر زہرا اجازت دے تو بیٹے سے بھی محبت ہوگی، بھائی سے بھی محبت ہوگی، ماں باپ سے بھی محبت ہوگی۔ وہ اجازت نہ دیں تو کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ اب بتائیے، جن لوگوں نے زہرا کو ناراض کیا، صلی پڑھنے محمد والے محمد پر، جن لوگوں نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیا، جنہوں نے ان کا گھر جلایا، جنہوں نے ان کے پہلو پر دروازہ گرایا، ان سے محبت ہم کیسے کریں؟ اس لیے کہ ہماری ساری محبت زہرا کے حوالے ہے۔ صلوات پڑھ، اور حد تو یہ ہے ہم اپنے آپ سے بھی محبت اب نہیں کر سکتے، ہماری جان اب ہماری جان نہیں رہی۔ اپنے عزیزوں سے، قرابت داروں سے، بچوں سے بھی ہم محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ زہرا اجازت نہ دے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر جلدی آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ فضائل کے اعتبار سے یہ آخری میرا بیان ہے، بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، میں نے چھوڑ دی۔ یہ تو آئے مودت ہے جس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آیے تطہیر، میں نے کہا نا کہ ہر آیت میں وہ دوسرا پہلو رہا جاتا ہے، ہر آیت میں معنوی تحریف کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آئے مودت میں قربا سے کون مراد ہے، مگر ادھر جو بڑا طبقہ ہے، ارے آئے مودت میں تو صاف صاف ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے اجر رسالت اور کچھ نہیں ہے کہ تم سب لوگ اپنے اپنے قرابت داروں سے محبت کرو۔ جی، اپنے اپنے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو جی، آپ ہیں مبارک حسین اور فراں ہیں لکشمی داس، اور آپ کے قرابت دار ہیں۔ صلاح پڑھ دیجیے محمد محمد پر۔ میں نے فرضی نام لے لیے، قرابت دار ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ دو بھائی ہیں، ایک نے دوسرا مذہب اختیار کیا، ایک نے یہ مذہب اختیار کیا۔ آپ مبارک حسین ہو گئے، وہ لکشمی داس ہو گیا، تو قرابت دار تو ہے، تو کیجیے نا محبت۔ چلا پڑھنا محمد والے محمد پر۔ میں جلدی بازی میں بھی ہوں، جلدی میں بات کو چاہتا ہوں کہ کلیئر بھی ہو جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اپنے قرابت دار، اور وہاں یہی تفسیر میں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یعنی یہی اجر رسالت ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ کتنی آیتیں پیش کروں؟ آئے تطہیر میں بھی وہی ہوا، آئے تطہیر میں بھی وہی ہوا، آئے مودت میں بھی وہی ہوا، آئے ولایت میں بھی وہی ہوا، آئے بلغ میں بھی وہی ہوا، آئے اکمال میں بھی وہی ہوا۔ کتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ ایک ایک آیت پر ذرا سبھی تبصرہ کروں تو پورا اشرا چاہیے۔ چلا پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ ہر ایک میں وہ اس کی معنی جو ہے اس میں تحریف کر دی گئی، معنی ہی بدل دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ آئے بلغ جو ہے، آئے بلغ کیا ہے؟ آئے بلغ میں اے رسول پہنچو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ تو جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اے رسول پہنچا دو وہ کہ جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے، یعنی ولایت علی۔ یہ آپ کی تفسیر ہے، علی کی ولایت و
خلافت جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے آپ اسے پہنچا دیجیے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ نہ یہ نہیں ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے سب پہنچا دیجیے، اس میں سے کچھ بچا کے مت رکھیے گا، یعنی سب پہنچا دیجیے۔ یعنی اگر کل نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے کچھ نہ پہنچایا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو نا؟ بات کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جیسے مثال کے طور پر میں تقریر کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کی تقریر ہے، ہم نے اس میں سے مثلا کہیں کتاب میں لکھی ہوئی رٹ لیا، کتاب میں لکھی ہوئی کسی ذاکر کی مجلس ہے اس کو رٹ لیا، اس میں کا ایک ٹکڑا نہیں سنایا آپ کو، ایک ٹکڑا نہیں سنایا، تو ایک ٹکڑا جو نہیں سنایا تو گویا کہ کچھ نہیں سنایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے، وہ ادھر کی تفسیر ہے کہ رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، یعنی جو کچھ پورا دین پورا مذہب آپ پر نازل ہوا ہے سب پہنچاؤ۔ اس میں سے اگر کچھ بھی رہ گیا نا، علی کی ولایت نہیں، اس میں سے کچھ بھی رہ گیا جو تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دو وہ کہ جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اب وہ کیا کہ جو رسول پر نازل کیا جا چکا ہے، تو علی کی ولایت نازل ہو چکی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی؟ وہاں جب حضور گئے تھے شب معراج، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، وہاں بتایا جا چکا تھا، اسی کی طرف اشارہ تھا کہ پہنچا دو، تو رسول نے مولا علی کی ولایت کو پہنچا دیا۔ اب جب پہنچا دیا تو کن لفظوں میں پہنچایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ ابھی تو آیت میں تحریف ہو رہی تھی، اب لفظ مولا میں جگہ جگہ پر لفظ مولا میں تحریف معنوی کہ مولا کے تو کئی معنی ہوتے ہیں۔ مولا کے معنی حاکم ہی صرف تھوڑی ہوتا ہے، مولا کے معنی صرف سرپرست ہی تھوڑی ہوتا ہے، مولا کا معنی تو دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی تو مددگار بھی ہوتا ہے۔ تو ہم تو علی کو دوست رکھتے ہی ہیں، علی سے پیار کرتے ہی ہیں، ہم تو اس آیت پر عمل کر ہی رہے ہیں۔ یعنی رسول نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ چلیے ہم کمپرمائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، مل جل جاتے ہیں، کیوں ہم ضد کریں کہ سرپرست ہی مانی ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے تاکہ میں پانی پی کے حالانکہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد علی آقا ہیں، علی حاکم ہیں، علی ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یعنی مولا کے معنی پیشوا، حاکم، رہبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ آقا یہ ہے مولا کا معنی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے چلیے کمپرمائز کر لیتے ہیں۔ ادھر زور اس پر ہے کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہوتے ہیں، کیا دکھلائیں آپ کو ڈکشنری؟ ارے آپ کیا دکھلائیے گا، ہم دیکھے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جی دونوں معنی ہیں، تقریباً 22-25 معنی ہیں لفظ مولا کے، جس میں دوست بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے، یا مولا کے معنی آقا سرپرست بھی ہے، دونوں معنی ہیں۔ ہم سرپرست کہتے ہیں، آپ دوست کہتے ہیں، آئیے کمپرمائز کر لیتے ہیں، ہم دوست ہی مان لیتے ہیں، آپ ہی کی بات رہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی جگری دوست ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی، بعض جگہ پر جگری بڑھا دیا ہے لفظ جگری، کہ جس کا میں جگری دوست ہوں اس کے علی جگری دوست ہیں۔ ہم نے مان لیا یہی پیغمبر کا مقصد ہوگا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی جگری دوست ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیے کہ ایک آدمی پٹناری میں آپ کا جگری دوست ہے اور آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے اور آپ نے سب کو کارڈ دیا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے آپ کے دروازے پر، مگر جگری دوست نظر نہیں آ رہا، تو ہر آنے والا پوچھے گا نا کہ بھیا ہم لوگ تو دور والے ہیں، آپ نے کارڈ دیا، ہم لوگ آ گئے، وہ آپ کے جگری دوست کہاں ہیں؟ تو جواب دینا پڑے گا آپ کو نا، یا تو جگری دوست گاؤں میں موجود نہیں ہے اس لیے نہیں آیا، اور اگر گاؤں میں موجود ہونے کے باوجود بھی نہیں آیا تو کچھ تو دال میں کالا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔
आपके पैगम्बर के इस कौल की रोशनी में कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं जिगरी दोस्त हूँ उसके अली जिगरी दोस्त हैं। सकीफा बनी सादा में जब मीटिंग कर रहे थे तो आपका जिगरी दोस्त कहाँ था? आपका जिगरी दोस्त कहाँ था? सलाह पढ़िए मोहम्मद। मैं जल्दीबाजी में हूँ ना, वरना दर्जनों मिसालें आपके पास पेश कर दूंगा। जितने बड़े बड़े आपने काम किए हैं। मालिक इब्न नवैरा को गिरफ्तार करने के लिए खालिद इब्न वलीद को भेजा था, जिगरी दोस्त क्यों नहीं याद आया? सलाह पढ़ने मोहम्मद पर मालिक इब्न नवैरा को। अब मैं क्या करूँ? कुछ बेसवाद बच्चे भी बैठे हुए बेसवाद हैं, उनकी समझ ही नहीं आ कि मालिक इब्न नवैरा की वाली दास्तान क्या है। कुछ खुद ही मुताला किया करो। सलाह पढ़ने मोहम्मद अरे वो अली जो हर जंग में पैगंबर का सिपह सालार रहा, बदर में अली सिपह सालार, उहुद में अली सिपह सालार, खंदक में अली सिपह सालार, खैबर में अली सिपह सालार, हुनैन में अली सिपह सालार, जश्न सुलह हुदैबिया पर अली पेश पेश, बिस्तर रसूल पर अली पेश पेश, पैगंबर की हयात में हर जगह अली पेश पेश आगे आगे नजर आते हैं। लेकिन पैगंबर की आंख बंद हो जाने के बाद ना तो मालिक इब्न नवैरा को जो आपने कत्ल कराया, खालिद इब्न वलीद को भेजकर खालिद इब्न वलीद को कमांडर बनाया, जो पैगंबर की जिंदगी का कमांडर था और आपका जिगरी दोस्त था, उसको इग्नोर क्यों किया? सलाह पढ़ना मोहम्मद। उसे नजरअंदाज क्यों किया? बस अरबाब अज़ा, मैं जल्दीबाजी में भी हूँ और आखिरी चूंकि ये बयान है इसलिए ख़त्म ही करना चाहता हूँ, तो हर जगह तावील कर दिया। आए एकमाल आए बल्लिग़ भी गदीर में नाज़िल हुई और आए एकमाल भी गदीर में। अली की विलायत के ऐलान के बाद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने अल-यौमा दीन को कामिल कर दिया, व अतममतु नेमती और नेमत को तमाम कर दिया, और अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। ये आए इकमाल है। हमारे यहाँ यही है कि मौला अली की विलायत के ऐलान के बाद ये आयत नाजिल हुई कि दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। तो अगर बग़ैर अली की विलायत के अल्लाह दीन से राज़ी नहीं होता तो बग़ैर अली की विलायत के माने हुए किसी और से क्या राज़ी होगा? दुरूद पढ़ने मोहम्मद। जल्दी जल्दी सुनते जाइए, जल्दी जल्दी सुनते जाइए। आए तज़हीर में वही किया, आए इकमाल में वही किया, आए बल्लिग़ में वही किया। अरे अजीब बात है, मौला के मानी दोस्त के होते हैं। आपको पता भी है, ये अरबी जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिए ना, दोस्त के लिए अरबी ज़ुबान में दर्जनों अल्फाज हैं। लफ्ज़ दोस्त के लिए अरबी ज़ुबान में दर्जनों अल्फाज हैं। दोस्त को अरबी में सदीक़ भी कहते हैं, दोस्त को अरबी में खलील हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह। दोस्त को सदीक़ भी कहते हैं, दोस्त को खलील भी कहते हैं। मोहम्मद हबीब, बोलो बोलो बोलो, अरे यार कुछ तो बोला। इतने बेसवाब आप खलील जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, हमारे नबी। हाँ तो सलवा पढ़ो, चलो भाई चलो चलो, ड्यूटी मेरी है तो मुझे को अंजाम देने दो। सबका तर्जुमा किए देता हूँ। सदीक़ माने भी दोस्त, खलील माने भी दोस्त, हबीब माने भी दोस्त, और हुजूर वदूद माने भी दोस्त। वदूद माने भी दोस्त होता है। और अभी तो ये 4-5 मानी मैंने आपको गिनाए हैं ना, और मौला के मानी भी दोस्त, मौला के मानी भी दोस्त, ये 4-5 मानी मैंने कहा ना कि दर्जनों अल्फाज हैं जो लफ्ज़ दोस्त लिए। मैं कहता हूँ कि रसूलुल्लाह को क्या हो गया था? अरे यही कहना चाहते थे ना कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त हैं, तो फरमा देते कि जिसका मैं सदीक़ हूँ अली उसके सदीक़ हैं, जिसका मैं खलील हूँ अली उसके खलील हैं, जिसका मैं हबीब हूँ अली उसके हबीब हैं। ना सदीक़ कहा, ना खलील कहा, ना हबीब कहा तो क्या कहा? मौला कहा। ये सारे लफ्ज़ें छोड़कर ये मौला कहना खुद इस बात की दलील है कि पैगंबर सिर्फ दोस्त साबित करना नहीं चाहते हैं, आका और सरपरस्त बताना चाहते हैं। सलवा पढ़ने मोहम्मद।
بس عزیزان گرامی ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے، ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں اور مجھے مسائل بھی کچھ زیادہ اضافہ کرنا ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ، مختصر خلاصہ سارے بیان کا یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے فضائل و کمالات میں قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں اور پیغمبر اکرم کی احادیث بے شمار حدیثیں ہیں، کبھی مولا کائنات کی شان میں، کبھی بی بی فاطمہ کی شان میں، کبھی حسنین علیہ السلام کی شان میں بھری پڑی ہوئی ہیں، مگر ہر ایک کی تعبیل کر کے اس کو ادھر سے ادھر معنی کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو صاحبان نظر ہیں، وہ جو حقیقت آشنا ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو سامنے سے الگ دنیا کی نظر سے دور رکھنے کی غرض سے یہ سارے کام کیے گئے، اور یہ سارے کام بنی امیہ اور بنی عباسیہ کی فیکٹری میں کیے گئے تاکہ آیات کا اور احادیث کے مطالب کو مست کر کے جو لوگ جن لوگوں کو نہیں ماننا چاہیے ان لوگوں کو منوا لیا جائے، اور واقعی جو خدا کے برگزیدہ بندے تھے جن کو خدا نے منوانا چاہا تھا ان کو تحت شعاع میں ڈال دیا جائے۔ یہ لفظ مجھے یاد آ گئی تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ عزیزان محترم، اسی کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو اکثر آپ جاہلوں اور نادانوں سے سنتے ہیں، جاہلوں اور نادانوں سے۔ کل تھوڑا سا پیش کیا تھا نا، کہہ رہی سب رونے دھونے والے تنزیہ ٹاؤنٹنگ کے طور پر فقرہ بازی کرتے ہیں، فقرہ بازی، آوازات کسنا جس کو کہا جائے، ایسی بات کہنا کہ جو دل میں چبھ جائے۔ ارے یہ کالے کالے کپڑے، ارے یہ مگرمچھ کے آنسو، یہ کالے کالے کپڑے، کالا کپڑا پہننا مکروہ